بسم الله الرحمن الرحيم. الإنكار على من تشبه بالكفرة في النكاح. أخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح عن عروة بن رويم أن عبد الله بن قرط الصومالي رضي الله تعالى عنه كان يعص بحمص ذات ليلة، وكان عاملا لعمر رضي الله تعالى عنه، فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم. فلما أصبح قعد على منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن أبا جندلة رضي الله تعالى عنه نكح أمامة رضي الله تعالى عنهما، فصنع لها حيثيات من طعام، فرحم الله أبا جندلة وصلى على أمامة. ولعن الله عروسكم البارحة، أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم. قال وعبد الله بن قرط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشأ، فذلك 500 درهم إلى آخر الحديث. ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر ہونا چاہیے. کسی بھی عمل سے ایسا نہ لگے کہ ہم غیروں کی جیسے عمل کر رہے ہیں، بلکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، کل میدان محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لباس کی مشابہت کسی اور سے ہو، ہمارے چہرے کی مشابہت کسی اور سے ہو، ہمارے چلنے اور بیٹھنے اور کھانا کھانے کی مشابہت کسی غیر سے ہو، اور کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ حشر ہو. اس سے زیادہ ٹوٹے خسارے کی بات کیا ہے؟ تو جہاں تمام اعمال ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے، وہیں شادی نکاح کا موقع بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں. یہ حیات الصحابہ کی میں نے ایک اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ شادیوں کے اندر رسم و رواج آپ جانتے ہیں 6 چیزیں ہیں، باقی سب تو بس یوں ہی ہے. 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. یہ نکاح ہے. نکاح کے اندر 6 باتیں ہوتی بس، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں. فرض ہیں: نمبر 1 ایجاب و قبول کا ہونا. ایجاب و قبول لڑکا لڑکی کی طرف سے، لڑکی اجازت دے، لڑکا قبول کرے، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول. اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہونا. دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا. اب گواہوں میں یہ ہے کہ 2 مرد ہونے چاہیے بالغ مسلم، ورنہ اگر 1 مرد ہے 2 عورتیں اس کے ساتھ میں لگ جائیں بالغ مسلم تب بھی کام چلے گا، مگر ہمارے علاقوں میں یہ مسئلہ ہے. تو 2 مرد بالغ مسلم ہونے چاہیے، یہ بھی فرض ہے. بنا گواہوں کے نکاح کر لیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں. بنا لڑکا لڑکی کے ایجاب و قبول کے نکاح ہوتا ہی نہیں. 2 فرض. تیسرا ہے واجب مہر.
مہر واجب ہے۔ 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت خطبہ پڑھنا، دوسری سنت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو جائے، تیسری سنت آپ کو پتہ ہی ہے ولیمہ، اسے تو آپ نہیں بول سکتے۔ حالانکہ آج کل کا جو ولیمہ ہوتا ہے یہ جو ہے ولیمہ ہے نہیں، یہ ذمیمہ ہے، زال سے ذلت کی چیز، مذمت کی چیز ہے۔ وہ والا ولیمہ کہاں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ میڈ ان مدینہ ہونا چاہیے، مدینہ میڈ ان مدینہ ولیمہ ہونا چاہیے، لیکن میڈ ان انڈیا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کہتے ہیں اسے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا نہیں ہوتا، اٹھنا بیٹھنا، بے پردگی، بے حیائی۔ پرانے جانے میں اگر آپ کہیں صاحب ان کا الگ انتظام، ان کا الگ انتظام، تو کھلا وہی رہے غیر محرم۔ اور بھی اگر آپ احتیاط کر لو گے تو راستے میں جانے آنے کو کیسے روک لو گے آپ؟ راستے میں جاتے آتی مستورات بے پردگی کے ساتھ۔ یہ سارے کا سارا ولیمہ اصل میں ولیمہ ہے نہیں، صاف سی بات ہے، یہ نہیں ہے ولیمہ۔ یہ اس آپ میڈ ان انڈیا کہہ سکتے ہیں، میڈ ان انڈیا ولیمہ، ایک بناوٹی ولیمہ۔ اصل ولیمہ جو میڈ ان مدینہ کہلائے گا وہ نہیں ہے، اس کے اندر تو بے پردگی کا وہ حساب ہی نہیں ہے۔ بے پردگی سے بچانے کے لیے تو ولیمہ تھا کہ دیکھو ماشاءاللہ ایک خوشی کا موقع ہے، نکاح ہو گیا ہے، زنا سے بچ رہے ہیں، تو اسی خوشی کے موقع کے لیے تو ولیمہ کر رہے تھے، اسی میں زنا ہونے لگے، چاہے آنکھوں کا زنا ہو یا ہاتھ کا زنا ہو یا کہیں کسی طرح کا بھی زنا ہو۔ کتنے ہو گئے جی؟ 3 سنتیں ہو گئی نا۔ ایک تو اس کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے ایک مسجد میں، اور ایک جو ہے آپ کے ولیمہ، یہ 3 سنتیں، ایک واجب مہر اور 2 آپ کے فرائض ہیں۔ فرائض کیا کیا بتائے ہیں آپ کو میں نے؟ یہ یاد اس لیے کرا رہا ہوں کتاب کو لگے آپ کو کہ یہ ہے نکاح بس 6 چیزوں کا نام۔ ایک ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی کا اجازت اور قبول کرنا، ایک فرض، دوسرا گواہ، دوسرا فرض یہ ہے، ایک مہر واجب ہے، 3 سنتیں۔ اس کے علاوہ نکاح کا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنی رسمیں ہیں، خاص طور سے جو روایت پڑھی گئی ہے وہ بارات کے اوپر پڑھی گئی ہے، اور تھوڑا سا برا لگے تو میں پہلے ہی پیشگی آپ سے جو ہے مطلب معذرت چاہتا ہوں، مجبور ہوں، کتاب میں لکھا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا، اس لیے مجبور ہیں ہم بھی۔ ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا، آپ کی رعایت ہر جگہ تھوڑی کر لیں گے، اس کی آواز تھوڑی سی کم کر لو، کوئی ہر جگہ رعایت کریں گے تو بات کیسے پہنچائیں گے آپ تک ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بارات بھی کافروں سے مشابہت ہے، بارات بھی کافروں سے مشابہت کا نام ہے، اسی لیے صحابہ کرام کی اس طرح سے باراتیں نہیں جاتی تھی کہ 20 گھوڑے اور 20 اونٹ کھڑے ہوں اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر اعلان ہو رہا ہو فلاں کی بارات ہے، چلو فلاں اونٹ پر فلاں فلاں بیٹھے گا، جیسے ہمارے گاڑی میں بیٹھتے، فلاں گاڑی میں فلاں بیٹھے گا، وہاں اونٹ تھے، اور حالانکہ وہ لوگ ہزاروں اونٹ والے تھے، تم پہ نہیں ہے اتنی گاڑی، اتنی گاڑی والے آپ نہیں ہو، وہ لوگ ہزاروں گھوڑے ہزاروں اونٹ والے تھے، بکریاں تو ہوتی تھی ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے ان کے پاس، اور ہاں تو مرغی بھی نہ مل رہی صحیح سے، اور وہ یوں کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو لے کے جائیں گے، کتنی غلط بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ بارات بھی کافروں سے مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ دارالعلوم کا فتویٰ رکھا ہمارے پاس، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ غیروں کا طور و طریقہ ہے، اسلام والوں کا نہیں ہے، آپ سمجھ لیجیے آپ۔ اور وہ حدیث لکھ دی، جس قوم سے مشابہت اختیار کریں گے کل میدان محشر میں ان کے ساتھ حشر ہو جائے گا، وہ حدیث لکھی فتوے کے اندر۔ فرماتے ہیں عروہ ابن رویم سے روایت ہے، عبداللہ ابن قرط الصومالی رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن قرط، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حمص کا علاقہ ملک شام کے علاقے میں ایک جگہ ہے حمص، اس علاقے کا ذمہ دار، اب جو ذمہ دار ہوا کرتا تھا نا وہ ہمارے آپ کے جیسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس
ذمہ داری آ گئی تو اپنا ٹھیک ہے، اس سے کہہ دیں گے، اس سے کہہ دیں گے، اس سے کہہ دیں گے، وہ کرے گا، نہ کرے مت کرے۔ ایسے ذمہ دار تھوڑی تھے، علاقے کی ذمہ داری ہے، لیکن چین سکون سے نیند نہیں آتی تھی انہیں۔ کہتے ہیں کان یعص بحمص ذات لیلہ، کیونکہ حضرت عمر کی جانب سے گورنر بنائے گئے ہیں، تو جو حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں ان کی صفات آئیں گی نہیں آئیں گی؟ حضرت عمر بھی رات میں گھومتے تھے، گشت کرتے تھے، کتنے واقعے لکھے ہیں فضائل اعمال میں کہ رات میں گھوم رہے ہیں، درد ذہ کی آواز آ رہی ہے تو اپنی بیوی کو لے کے گئے ام کلثوم کو، تو رات میں گھوم رہے ہیں تبھی تو معلوم ہوا۔ فرماتے ان کے عامل ہیں عبداللہ بن قرط الصومالی رضی اللہ تعالی عنہ، کان یعص بحمص ذات لیلہ، ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے بھئی ہماری رعایا صحیح طرح سے سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، کوئی فتنہ فساد تو نہیں ہے، تو اچانک دیکھتے کیا ہیں، ایک بارات کا گزر ہوا۔ فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، ایک بارات کا گزر ہوا، دلہن کو لے کر کے جا رہی ہے، ایک بارات دلہن کو بارات لے کر کے جا رہی، اور اس کی کیفیت حدیث میں یہ لکھی ہے کہ آگ جلا رکھی، آگے روشنی کے لیے مشالیں وغیرہ ہوں گی، جیسے پہلے ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بلب جل رہے ہیں، ذرا پہلے اور حساب تھا روشنی کے لیے، اب کیا جلتے ہیں؟ بلب جلتے ہیں۔ جس کے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے پورا سسٹم ہو جاتا ہے وہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں پیڑ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے، اس کے اوپر لگ جاتا پیڑ، چھت کے ایک دن کا پیڑ عجیب طرح کا، حالانکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پیڑ لگاؤ، مگر یہ والا پیڑ تھوڑی لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، بس لگاؤ اور لگ جائے، بس وہ جب تک اس سے چھائیں ملے گی یا اس سے فائدہ ہوگا، آکسیجن پھیلے گی، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مگر نہ اس سے آکسیجن پھیلے اور اس سے کچھ نہ ہوتا ہے، اور جو ایک دن کا پیڑ لگتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آگے آگ لے کر کے جا رہے ہیں، ایک علامت تھی یہ غیر مسلموں میں، اس وقت کے غیر مسلموں میں یہ علامت تھی، اس طرح سے جائیں گے تو بارات ہوگی، یہ علامت تھی۔ اب حضرت نے دیکھا ہو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی یہ تو بارات جا رہی، جیسے غیروں کی جاتی ہے بارات اس طرح سے جا رہی، اور بارات تو ہے ہی غیروں کی۔ اب دیکھو کیا کرا انہوں نے، کہ برا مت مانیو، فضربہم بدرتہ، درہ بجانا شروع کر دیا، ساری بارات کو پیٹا، بارات پٹی، ویسے ہی پٹتی رہے بارات جگہ جگہ، لیکن وہ اور انداز سے پٹ رہی، یہاں اور انداز سے پٹا، مانگ مانگ کر دیتے تو دقت ہو جاتی۔ فضربہم بدرتہ، اپنا درہ بجایا سب کے اوپر، حتی تفرقوا عن عروسہ، یہاں تک کہ سب دلہن کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اتنی بارات پیٹی کہ سارے کے سارے دلہن کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ بہرحال دلہن کو جہاں بھی بھیجنا تھا انہوں نے بھیجا کہ اسے پہنچاؤ جہاں بھی جانی ہے۔ فلما اصبح، جب صبح ہو گئی، قعد علی ممبر، اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا پڑھ کے بیان کیا، اور دو لوگوں کی مثال دی، ایک نکاح کی مثال دی۔ مثال میں کہا کہ حضرت ابو جندلہ نے ابو امامہ سے نکاح فرمایا تھا، ایک مثال دی کہ دیکھو یہ ایک نکاح تو وہ ہوا تھا ابو جندلہ کا، صحابی رسول کا، حضرت امامہ سے ہوا تھا نکاح، اور نکاح کی کیفیت یہ تھی کہ وصنع لها حیثیات من طعام، تھوڑا سا مٹھی بھر کھانا تھوڑا بہت ہم نے بنا لیا تھا اور اپنا وہ بس دے دیا تھا، لو جی ہو گیا ولیمہ، تھوڑا بہت جسے کھلانا تھا کھلا دیا، ہو گیا ولیمہ۔ ولیمہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اڈگامہ کو کھلائیں، یہ ولیمہ کا مطلب تھوڑی ہے۔ ولیمے کا مطلب تو یہ ہے بنا رسم و رواج، بنا بے پردگی کے، آپ کی حیثیت کے موافق، بنا قرض لیے، بنا دباؤ کے، بنا مجبوری کے، بنا یہ کہے کہ میں نے کھایا تو کھلا رہا ہوں، یہ ساری باتیں رسم و رواج میں آ جائیں گی۔ بس یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، میں اس نیت سے چند لوگوں کو، اپنے یار دوستوں کو یا اپنے گھر بار کو ہی، گھر میں بہت سارے ممبر ہوتے ہیں ان کو کھلا دیں، یا کوئی جماعت آئی ہے اس کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، وہ ہلکے ہلکے میں ہو جاتا ولیمہ، انہیں جو ہے کھلا کر کے ہو گیا ولیمہ۔ تو اب دیکھو انہوں نے یہ ہے ممبر پر کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو جندلہ پر اور رحم فرمائے امامہ پر، کہ اللہ نے انہوں اتنی ہمت دی، دیکھیے ماشاءاللہ،
शरीयत के मुताबिक किया उन्होंने निकाह। लेकिन वलान अल्लाहु अरूसकुमुल बारिहा, और अल्लाह लानत फरमाए रात वाली बारात पर। अल्लाह लानत फरमाए रात वाली जो बारात थी, दुल्हन को ले जा रहे जिस तरह से गैरों की तरह लेकर के जा रहे, अल्लाह उस पर क्या बरसाए, लानत। और उन्होंने ठीक किया। अब ये समझ लीजिए, ये जो अल्फाज कहे जा रहे हैं ना, ये क़यामत तक के लिए कहे जा रहे हैं। हाँ, जो निकाह करेंगे सादगी के साथ, यानी शादी को शादी करेंगे, शादी को शादी करेंगे इंशाअल्लाह, ये रहमत उनके ऊपर भी बरसती रहेगी ज़िंदगी भर। और जो शादी को शादी कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे ज़्यादा, जितना ज़्यादा कर देंगे गाढ़ा, इतना ही मामला ख़राब है। देखो एक चीज़ याद रखना, जितने निकाह के अंदर रस्म रिवाज होती है ना, तो निकाह की मेन बरकतें जो हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। जितना निकाह में रस्म रिवाज आप ख़त्म करेंगे, इतनी आपके निकाह में बरकत रहेगी। ये भी एक चीज़ है। फरमाते हैं कि इन्होंने काम ये किया, औक़दुन नीरान, सबसे पहले तो आग लेकर के जा रहे थे गैरवाल, व तशब्बहु बिल कफ़ारा, और काफिरों से मुशाबहत इख्तियार कर रहे थे। ये है वो बात। मैंने इसी का खुलासा आपसे ज़िक्र किया था कि बारात गैरों से मुशाबहत का नाम है, गैरों से मुशाबहत का नाम बारात है। दूसरा एक छोटा सा जुमला अगली रिवायत के अंदर ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर 12.5 औक़िया था, और ये 500 दिरहम हुआ करते हैं। देखिए आपने सुना होगा महर शरअ पैगम्बरी, क्या कहते हैं इसे, शरअ पैगम्बरी। ये क्या होता है महर? शरअ पैगम्बरी का मतलब होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महर अपनी बीवियों और बेटियों के बांधे, वो वाला महर। अब वो 3 तरह के महर मिलते हैं। सारी रिवायात को देखने के बाद 3 महर मिल जाते हैं। सबसे पहला महर, इसे आप लोग 4000 दिरहम, सबसे पहला महर हज़रत उम्मे हबीबा का था, और हबशा नजाशी बादशाह जो था उसने दिया था हुजूर की तरफ से। तो 4000 दिरहम का मतलब हुआ 1232 तोले चांदी, 1232 तोले चांदी बनेगा। ये हमने जो जोड़ा था इसलिए चंद दिन पहले, तो 1232 तोले चांदी बनेगी। 500 दिरहम का रेट से निकाल के सब कुछ निकाला था, तो 4000 दिरहम। एक तो ये वाला महर था, मगर एक का ही था बस। तो ज़्यादा महर में तो ये है, जाहिर सी बात है इसके तो रेट बहुत बैठेंगे, 7-8 लाख से ऊपर बैठेगा। एक सबसे कम महर थे हुजूर के, हज़रत उम्मे सलमा का महर 10 दिरहम, ओनली 33 ग्राम चांदी, 721 और 200-2500 के लगभग बस महर, इससे कम नहीं हो सकता 10 दिरहम से। तीसरा महर बाकी जितनी बीवियां हैं सबका, और आपकी बेटियां हैं सबका, वो 500 दिरहम, जिसे आप कहते हैं महर फातिमी। जिसे आप क्या कहते हैं? महर फातिमी कहते हैं। 10 ग्राम के तोले के हिसाब से 154 तोले हुआ करता है। 12 ग्राम के तोले के हिसाब से 132 तोले हुआ करता है। ग्रामों में लोगे 1530 ग्राम, 900 मिलीग्राम। किलो में लोगे तो 1.5 किलो 4 तोले, ये हल्का है। 1.5 किलो 4 तोले चांदी, सोना नहीं, 1.5 किलो 4 तोले और बढ़ा लिए ऊपर। ये है महर फातिमी। इसीलिए निकाह पढ़ाते वक्त या निकाह पढ़वाते वक्त अगर ये रखा जाए महर, तो आप इसको खोल लो कि भाई ये है क्या, ये बताओ। मैं एक जगह मौजूद था और महर फातिमी बोल दिया, मैंने इमाम साहब को रोका, मैंने रुको, पहले इन्हें ये बताओ कि ये महर फातिमी कितना होता। वो ये समझ रहे थे कि ये वो वाला महर है जो माफ़ हो जाए यूँ ही। वो ये समझ रहे थे कि महर फातिमी जो है यूँ ही हो जाए माफ़, क्योंकि अक्सर की तो यही नियत होती है कि मामला जो है बस निपटा ही लेंगे ऐसे ही। बताओ कितनी गलत बात है। भीख मांग रहे हैं, कोई पहल के दिन ही भीख मांग रहे हैं, दो, वो भी एक बार नहीं 2 मरतबा। एक तो वहाँ मांग रहा है भीख अपनी बीवी से, ला वो महर मुझे दे दे, ये भीख ही तो है।
اور دوسرا وہ والی بھیک ہے، میں بھیک ہی کہتا ہوں، آپ کو برا لگے لیکن بات تو یہی ہے، وہ جو کھاٹ بچھا کر کے اور جو ہے کیا بولے رومال بچھا کر کے ڈلیا رکھ کر کے اور جو ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے جسے کہتے ہیں دولہا، اور وہ کچھ لوگ آ کر کے ڈالتے ہیں یوں کر کے، کیا کیا بولتے ہیں تمہارے یہاں سے؟ سب سمجھو، سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو بھائی یہ والی بھی ایک طرح کی بھیک ہی ہے، کیوں مانگ رہے ہیں آپ بھی؟ تو پہل کے دن جو آدمی بھیک مانگ رہا ہو، بتاؤ زندگی بھر کیا کرے گا؟ چلو اب جو ہوا سو ہوا، جن کا ہو گیا وہ چھوڑو، لیکن جن کا ہونا باقی ہے خاص طور سے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں، جن کا گزر گیا وہ افسوس نہ کریں، اللہ سے توبہ اللہ کریں، اور مہر اگر معاف کرایا ہو تو دے ضرور دیں، اس طرح سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ مہر کی معافی کی ایک ہی شکل ہے، جتنا مہر ہے ہاتھ پہ رکھ دو، رکھنے کے بعد اب کہو اب تیری مرضی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، بے فکر رہیں، بالکل نہیں ملے گا۔ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ چکے ہیں کچھ لوگ، نہیں ملے گا۔ یہ تو کیا صاحب نہ دیا نہ کچھ کیا، معاف کر دے، ارے بھی دے تو صحیح، پہلے دے تو صحیح۔ یہ ہے معافی کی شکل۔ بلکہ میں تو اس میں ایک لفظ کا اور کرتا ہوں اضافہ، مہر ہاتھ میں دو اور دے کر کے گھر سے باہر جاؤ، اسے آنکھیں نہ دکھاؤ، بیٹھے ہو وہیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، آنکھیں دکھا کر ڈرا کر کے لے لو گے، تو اسے جو ہے گھر سے باہر جاؤ، گھنٹے 2 گھنٹے گھوم پھر کے آؤ، اتنا جو جہاں جہاں دکانا ہوگا وہ دکا دے گی، اس کے بعد لے کر کے دکھا دیو انشاءاللہ۔ یہ ہے مہر۔ اب اگر دے دے گی تو لے لینا، پھر کوئی بات نہیں، فَقُلُوا ہَنِیئًا مَرِیئًا، اللہ نے فرمایا پھر تو کھاؤ، موج مستی سے کھاؤ اگر تمہیں دے دے تو، لیکن اس طرح سے کون معاف کرا رہا ہے؟ تو بہرحال تھوڑا سا غور کر لیو اس کے اوپر، گھر جا کر کے کس کس کا مہر باقی ہے اور کیسے کیسے چل رہا ہے۔ مہر فاطمی 154 تولے چاندی 10 گرام والا، 1.5 کلو 4 تولے 700 کے بھاؤ میں 1,00,000 کچھ ہزار کا 7800 روپے، 1,7800 روپے کا بیٹھ رہا ہے 700 کے بھاؤ میں، اور بھاؤ اپنے حساب سے لگا لیو، دے ضرور دینا انشاءاللہ۔ دیں گے انشاءاللہ بھائی؟ کیا دیں گے؟ مہر جس کا رہ گیا، جو دے چکا ٹھیک ہے۔ کانا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتی عشرۃ اوقیۃ ونشن، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 12.5 اوقیہ تھا، فذالک 500 مثل درہم، یہ 500 درہم ہوا کرتا ہے۔ 500 درہم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، 1.5 کلو اور 4 تولے چاندی، یہ مہر فاطمی۔ 3 طرح کا مہر ذکر کر رہا تھا، تینوں طرح کے مہر یہ ہے۔ باقی آگے پیچھے آپ کوئی سا بھی مہر رکھ سکتے ہیں، 2000 سے لے کر کے بلکہ 2500 کم سے کم بیٹھے گا اس ٹائم، اس سے اوپر کو آپ جتنی آپ کی حیثیت ہے ویسے رکھیں، بنا حیثیت کے نہ رکھیں انشاءاللہ۔ معاف کرانے کی نیت تو بالکل ہو ہی نہ۔ ایک خطرناک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، روایت میں لکھا ہے کہ جو شخص مہر کی نیت ہی دینے کی نہ ہو، دیکھو سن لینا، یہ بہت خطرناک روایت ہے، جس شخص کی مہر دینے ہی کی نیت نہیں ہے، بالکل شروع ہی سے نیت نہیں ہے کہ دینا ہی نہیں مجھے، کتنا ہی باندھ لو، اللہ پاک سے یہاں زانی ہو کر کے مرے گا، اللہ سے زانی ہو کر کے ملے گا۔ سمجھ لیجیے، نیت ہی نہیں ہے مہر دینے کے، اللہ کے بندے نکاح کر کے لائے ہو، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اس کا حق ہے، تو نہیں دے رہے آپ۔ زانی ہو کر مرے گا، اللہ سے زنا کی حالت میں ہی ملاقات کرے گا۔ بتائیے کتنی خطرناک حدیث ہے یہ، اس لیے مہر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکز والخانقاہ والمجاہدین فی فلسطین وفی غزہ فی رفح فی جمیع العالم من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی اگلا جوڑ طے ہوگا یا ہوگا؟ ہو گیا، کر لیں گے.